کہ ناصر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا۔ آ، بنیادی طور پر کیس یہ تھا کہ 9 اپریل 2022 کو پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے، عدم اعتماد کے ذریعے عمران کی حکومت ختم کی جاتی ہے۔ کچھ قانون سازی کی جاتی ہے، نیب کا جو قانون ہے اس کو ترمیم میں بدل کر، اور جس پر عمران خان جو ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت نے یہ قانون سازی پرسن اسپیسیفک یعنی اپنے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے، اور یہ وہ این آر او ہے جو وہ مجھ سے مانگ رہے تھے میری حکومت کے دوران، اور میں نے وہ این آر او نہیں دیا تھا۔ اب یہ این آر او 2 انہوں نے خود کو دے دیا، اور عمران خان تقریباً کوئی 1100 ارب روپے کا یہ این آر او کا الزام لگاتے تھے۔ اور یہ بھی اس میں حقیقت ہے کہ جو نیب ترمیم ہے، ان نیب ترمیم میں پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی اس وقت کی حکومت نے اپنے مختلف لوگوں کے کیسز کو دیکھتے ہوئے یہ قانون سازی کی۔ عمران خان نے جولائی 2022 میں غالباً یہ جو قانون ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک 3 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اس بینچ کے اوپر مشتمل میراتھن سماعتیں کیں، درجنوں سماعتیں ہوئیں، پورا دن اس کے اوپر سماعتیں ہوئیں۔ خواجہ حارث عمران خان کے وکیل، مخدوم علی خان وفاقی حکومت کے وکیل۔ خیر، بندیال کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک ہفتہ قبل بندیال صاحب یہ فیصلہ سناتے ہیں، نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ آتا ہے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال۔ جسٹس منصور علی شاہ فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت وہ پارلیمنٹ کا قانون یا آئین اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، تو اس میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہیں نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ 50 کروڑ روپے سے اسی طرف آ رہا ہوں، تو یہ مختلف نیب میں ترامیم تھی۔ بار ثبوت کس پر ہوگا، 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب کے دائرہ اختیار میں آئے گی نہیں آئے گی، گرفتاری کس سٹیج پر ہوگی، ریمانڈ کتنے وقت کے لیے دیا جائے گا، تو یہ پورا ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا۔ تو خیر اس کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوتی ہے۔ خیر یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، کیونکہ اس سے قبل کوئی انٹرا کورٹ اپیل پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت دائر نہیں کی گئی تھی۔ قاضی صاحب 5 رکنی بینچ بناتے ہیں، بینچ سماعت کرتا ہے۔ سماعت کے موقع پر جو خواجہ حارث ہیں عمران خان کے وکیل ہیں، آخری سماعت جو 6 مہینے قبل ہوئی تھی اس پر 2 بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ ایک تھی کہ خواجہ حارث صاحب کہتے ہیں کہ وہ اب عمران خان کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ عدالت نے کیس کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تفصیلی فیصلے سے آنے تک مشروط کر دیا تھا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس کیس میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہم۔ تو اب اس سارے دوران میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، مگر جو سب سے اہم بات اس سارے کیس میں کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر جو مرکزی درخواست گزار ہے اس کا وکیل اگر اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دے، یا درخواست گزار وکیل کا جو وکالت نامہ ہے وہ واپس لے لے، تو کسی بھی وجہ سے تو عدالت نے یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ عدالت درخواست گزار کو موقع دیتی ہے۔ تو اس جو کیس ہے اس میں جو درخواست گزار ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں، تو عدالت نے اس وقت فیصلے کی جو کاپی ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے تھرو عمران خان تک پہنچائی، اور جس میں کہا گیا کہ اگر عمران خان چاہیں تو وہ خود آ کر پیروی کر سکتے ہیں۔ جب عدالت نے یہ کہہ دیا تو غالباً انہی دنوں کی بات ہے، عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں تھے، انہوں نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں خود آ کر کیس کی سماعت کروں گا، دلائل دوں گا۔ تو یہ ایک اہم بات ہو گئی۔ جو آج جیسے ہی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا تو پھر لوگوں نے باتیں شروع کر دیں، دیکھنے میں، سوچنے میں، امیجن کرنے میں، منظرنامہ سوچنے میں دلچسپ تو لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان روسٹرم پر ہوں، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اور لائیو نشریات ہو رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ بالکل یہی سوال ہے۔ تو بلاک بسٹر مووی ہوگی، وہ ٹی آر پی، وہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سب سے زیادہ ویورشپ کا ریکارڈ ٹوٹے گا۔ تو یہ سب کچھ تو سوچنے کی حد تک ہے، خبر کی حد تک ہے، مگر مجھے ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ دیکھیے اس وقت عمران خان کا جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس حد تک تلخیاں بڑھ چکی، تناؤ بڑھ چکا، قاضی فائزی صاحب نے اب تک کے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ عمران خان کے، یا نہ کہ اس سیاسی جماعت کے، نہ کہ آئین و قانون کے، نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اب دیکھیے پسندیدہ ادارے ہیں اور لاڈلی حکومت ہے۔ تو اس سب کے دوران اگر عمران خان صاحب باہر بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آ کر خود اس کیس کو پرسو کرتے۔ اور دوسرا، قاضی فائزی صاحب میرے خیال میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ ان کا سامنا کر سکیں عمران خان کا، کہ وہ جب وہ روسٹرم پہ موجود ہوں اور آگے جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوں، تو کس منہ سے جو ہے وہ سوال و جواب ہوں گے، یا کس طرح سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ خیر سامنا نہ کر سکنا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ممکن ہے عمران خان سامنا نہ کر سکیں۔ دیکھیں ان دونوں کی ایک ہسٹری ہے،
ہسٹری یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر میں نے بڑی کھلا کر تنقید کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کے دور میں ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا اور جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، عمران خان صاحب خود مان چکے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، تو اب کون کس کا سامنا کر سکتا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ بہرحال ایسا ہونے والا نہیں ہے، خبروں کی حد تک ہے، ڈسکشن کی حد تک ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں، صحافی یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا ایک پورا پس منظر ہے۔ بالکل، وہ پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو 6 ججز والا معاملہ ہے، انہوں نے خط لکھا، سارے معاملات ہوئے، سماعتیں بھی ہم نے سنی، اب وہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ بھی وہ درمیان میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، پچ کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرف یہ معاملہ جائے گا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا پوزیشن جو ہے وہ اس میں؟ دیکھیے، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اب تک کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ، خفیہ ایجنسیوں اور ایگزیکٹو کے ساتھ ہے، انہیں وہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں، وہ یہ بات ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ کوئی مداخلت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ملک کے تمام ججز وہ اس چیز پر ڈٹ گئے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ 3 فریقین، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ قاضی فیض عیسیٰ، ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے یہ ججز کا خط کا معاملہ، وہ نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جب تک چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بیٹھے ہیں، میں اسے کسی منطقی انجام تک تو پہنچتا دکھائی نہیں دے رہا، مگر میرے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپوز ہو رہا ہے سسٹم اس سے قبل بھی ایکسپوز ہوا۔ میرا جو اس میں ماننا ہے کہ بیوروکریسی ایکسپوز ہوئی، اس نے خود کو ایکسپوز کیا، سیاستدانوں نے خود کو بے وقت کیا، ایکسپوز کیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز تو تھی، لیکن وہ جو لارجر پرسپیکٹو میں وہ جو ایک رہی سہی ساکھ تھی وہ 9 اپریل کے روز ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی جوڈیشری تھی، پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہی ہے، لیکن ایک پردہ تھا۔ اب وہ پردہ بھی جوڈیشری کے اندر سے لوگوں نے ختم کیا۔ آپ اور میں جب یہ بات کرتے تھے تو ہمیں مشکلات کا سامنا رہتا تھا، سیاستدان یہ بات کرتا تھا تو انہیں مشکلات، مگر جب ایک آئینی عدالت کے 6 ججز نے لکھ دیا اور اب ہائی کورٹ کے تمام ججز نے کہا کہ یہ ننگی مداخلت ہو رہی ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے وہ وسل بلور تھے اور وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور ایک آخری ادارہ جو کسی مسلطوں کے تحت ہم یہ بات نہیں کر سکتے تھے، آپ ایک اوپن سیکرٹ کے تحت ڈیفائن ہو رہا ہے، ڈسکرائب ہو رہا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو میرے نزدیک ایک خوش آئند عمل ہے سویلین سپرمیسی، آزاد عدلیہ۔ یہ وہ کنسیپٹ ہیں جو شاید دہائیوں کی محنت کے بعد حاصل کیے جا سکتے ہیں، ابھی تو ہم نے ان میں شروعات رکھی ہے، تو دیکھیے یہ معاملات کب تک آگے بڑھتے ہیں۔ جی، وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ۔ مزید جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔